جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جو غور فصلے پر اور ونحر پر, کیا جو غور فصلے پر اور ونحر پر, نظر ٹھہر گئی میری حسین کے سر پر, نظر ٹھہر گئی میری حسین کے سر پر, اور شعور انتم الاعلان بانٹنے کے, اور شعور انتم الاعلان بانٹنے کے لیے سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر, سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر, اور چومتے ہیں سونگتے ہیں پھول خوشبودار, چومتے ہیں سونگتے ہیں پھول خوشبودار دو مصطفیٰ کے دوش پہ, مصطفیٰ کے دوش پہ, جنت کے ہیں سردار دو مصطفیٰ کے دوش پہ, جنت کے ہیں سردار دو. ایک تو قرآن ہے, ایک تو قرآن ہے, اور دوسرا اہل بیت دے گئے ایمان والوں کو نبی ہتھیار دو, دے گئے ایمان والوں کو نبی ہتھیار دو. اور مانگتی ہے کیا سنو 6 ماہ کی 2 مٹھیاں, مانگتی ہے کیا سنو 6 ماہ کی 2 مٹھیاں, ظالموں کا سر اڑا دوں ہاتھ میں تلوار دو, ظالموں کا سر اڑا دوں ہاتھ میں تلوار دو. حاضرین مجلس, آج ہم اس شہید نازیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں جس شہید نے کلمے کا سبق ہمیں اور آپ کو زبان سے نہیں پڑھایا ہے بلکہ یہ ذہن دے دیا ہے. یوں تو کلمہ رسمی طور پر زبان کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے, مگر ایک شہید اسی کلمے کو فقط زبان سے نہیں بلکہ اپنے خون جگر سے ادا کیا کرتا ہے. پھر ایک شہید اور ایک عام مسلمان میں جو فرق ہے بالکل اس شہید کربلا نے بالکل واضح کر دیا کہ ایک جس کلمے کا اقرار ایک عام مسلمان جس طرح سے فقط وہ اپنی زبان سے کرتا ہے, اسی کلمے کا اقرار ایک شہید اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنا مقدس خون ادا کر کے کرتا ہے. پھر شہید ایسا شہید ہے جو شہید ابن شہید ہے, ایسا شہید جو اسلام کی آنچل کی اسلام کی لاج رکھ لیا میدان کربلا میں, ایسا شہید جو فاطمہ کی آنچل کی آبرو رکھ لیا میدان کربلا میں, ایسا شہید جو صدیق اکبر کی صداقت کا پرتو بنا میدان کربلا میں, ایسا شہید جو حضرت عمر فاروق کی عدالت کی غمازی کر رہا ہے میدان کربلا میں, ایسا شہید جو حضرت عثمانی خلی کی سخاوت کو سامنے رکھ کر کے اپنے اولاد کی خون سے اسلام کی آبیابی کر رہا ہے میدان کربلا میں, ایسا شہید جو صبر و تحمل کا پہاڑ اپنے سینے میں رکھ کر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کی صورت اور سیرت پیش کر رہا ہے میدان کربلا میں, اسی شہید کا نام ہے امام حسین. اسی شہید کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں. رب فرماتا ہے محبوب آپ اپنے ان امتیوں سے کہہ دیجئے اب رب کا پیغام مصطفیٰ کے پاس جبرائیل لے کر کے آ رہے ہیں, اب نبی اسی پیغام کو ہم تک عام کر رہے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں سنو قل لا اسألکم علیہ اجرا, میں نے تم پر جو احسان کیا ہے اس اجرت کا بدلہ, اس کے بدلے میں اس احسان کا بدلہ میں تم سے نہیں مانگتا ہوں. نبی کہتے ہیں اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ نا تجھے کلمہ کس نے لا کر کے دیا ہے؟ حبیبی یا رسول اللہ کلمہ تو آپ نے پڑھایا ہے, قرآن تجھے لا کر کس نے دیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا. ذرا مجھے یہ بتا دو تجھے کسی نے بتایا کہ یہ جبریل امی ہے؟ یا رسول اللہ بتایا آپ نے ہے. تجھے کسی نے بتایا کہ یہ کعبہ ہے؟ یا رسول اللہ بتایا آپ نے ہے. نبی کہتے ہیں میں نے اس کا کوئی بدلہ تم سے مانگا کیا؟ میں نے کس کو اس سے اجرت تم سے طلب کی؟ یا رسول اللہ آپ نے کوئی اجرت طلب نہیں کی ہے. کیا میں نے کبھی اس کا احسان جتلایا؟ یا رسول اللہ احسان بھی نہیں جتلایا ہے. اے لوگوں ذرا بتاؤ نا تجھے کسی نے بتایا کہ خدا ایک ہے؟ محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ. اے حبیبی یا رسول اللہ آپ نے بتایا کہ خدا ایک ہے, کیا میں نے اس کا بدلہ مانگا؟ نہیں مانگا. اے لوگوں ذرا مجھے یہ بتاؤ اسلام لا کر تجھے کس نے دیا ہے؟ آقا آپ نے دیا ہے. اسی اسلام کو لانے کے
لیے میری پشت مبارک پر کبھی اوجھڑیاں بھی رکھی گئی ہے مگر میں نے تجھ پر احسان نہیں جتلایا. اسی اسلام کو لانے کے لیے کبھی طائف کی گلیوں میں میرے سر کو لہو لہان کیا گیا ہے, پتھروں کی چوٹ بھی ہمیں کھانی پڑی ہے مگر میں نے تجھ پر احسان کا بدلہ نہیں جتلایا. اسی اسلام کو لانے کے لیے کبھی غزوہ احد میں نے اپنے دندان مبارک کو بھی شہید کیا ہے مگر اے لوگوں کبھی احسان جتلایا, کبھی اس کا اجرت طلب کیا؟ یا رسول اللہ نہیں طلب کیا. نبی کہتے ہیں پھر سنو, اسی اسلام کو لانے کے لیے کبھی میرے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں, میں نے وہ بھی برداشت کیا ہے مگر تجھ سے کبھی طلب نہیں کیا. آقا پھر کیا چاہیے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں فقط ایک بات کہتا ہوں, اگر عمل کر لو گے وہ بھی تمہارے بھلے کی ہوگی. بس ایک بات مانتا ہوں, اسلام لایا بدلہ نہیں چاہیے, کلمہ پڑھایا بدلہ نہیں چاہیے, قرآن لا کر کے دیا بدلہ نہیں چاہیے, کعبہ بتایا بدلہ نہیں چاہیے, مدینہ دکھایا بدلہ نہیں چاہیے. آقا پھر کیا چاہیے؟ اب مصطفیٰ کہتے ہیں سول کلا سولکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ, اس احسان کا بدلہ نہیں چاہیے مگر ایک کام کرنا, میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کر لینا, تمہارا ایمان سلامت رہ جائے گا, تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی, تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی, تمہارا عقیدہ بچ جائے گا. میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کر لو گے تو تیرا ایمان کبھی برباد نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ اقبال احمد مصباحی. اب نبی نے یہ بتا دیا, اے میرے لوگوں اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو, ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو میرے رشتہ دار سے محبت کر لو, میرے رشتہ دار سے محبت کر لو. آقا وہ رشتہ دار ہے کون؟ اب کسی سے مت پوچھو, پوچھنا ہے تو حضرت ابن عباس سے پوچھ لو. اب پیاری سی ایک حدیث سن لو میرے پیارے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة, صحابی رسول ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ نے تو بتا دیا کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کر لو, مگر وہ رشتہ دار کون کون ہیں جن سے محبت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے, جن سے پیار کرنا ہمارے اوپر کمپلسری ہے, جن سے محبت اور محبت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. آقا بتائیے نا وہ رشتہ دار کون ہیں؟ آقا وہ کون ہے جن سے میں محبت کر لوں؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کر لو گے تو ایمان بچ جائے گا, میرے رشتہ دار سے پیار کرو گے تو تیرے ایمان کی سلامتی ہے, عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو تو میرے رشتہ دار سے محبت کر لو. مگر حبیبی یا رسول اللہ وہ رشتہ دار ہے کون جس رشتہ دار سے میں محبت کروں تو میں جنتی ہو جاؤں گا, جن سے میں پیار کروں تو جنت ہماری جاگیر ہو جائے گی, جن سے میں محبت کروں تو جنت ہماری ملکیت ہو جائے گی. آقا وہ رشتہ دار ہے کون؟ مصطفیٰ کا جواب سنو. آقا فرماتے ہیں علی و فاطمہ و بناہما, وہ کوئی اور نہیں, وہ رشتہ دار علی ہے, فاطمہ ہے, شہزادے حسن و حسین ہے, ان سے محبت کر لو گے تو تم ایمان والے کہلاؤ. پتہ چل گیا حسن و حسین سے محبت کرو گے تو جنتی ہو جاؤ گے, امام حسن و حسین خاندان حالت سے پیار کرو گے تو جنت آپ کی جاگیر ہو جائے گی, ان سے محبت کرو گے تو جنت آپ کی ملکیت ہو جائے گی. مگر آقا یہ تو محبت کرنے والوں کے لیے, دنیا میں میڑھک اور چھونگا لوگ بہت ہیں جو خاندان اہل بیت سے محبت نہیں نفرت بھی کرتے ہیں, جنہیں حسن و حسین کے نام سے پیار نہیں ہوتا, جنہیں علی کے نام پہ بغض ہوتا ہے, جنہیں فاطمہ کے نام سے نفرت ہوتی ہے. آقا اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے محبت کرنے والے جب جنتی ہے تو نفرت کرنے والے کہاں جائیں گے؟ وہ بھی سن لینا, وہ کہاں جائیں گے؟ اب آقا کی پیاری حدیث سن لو. حدیث نمبر 4002, راوی حضرت جابر ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس, محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ, من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا. آقا فرماتے ہیں حضرت جابر راوی ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے, جو میرے حسن و حسین سے کینہ رکھے, جو میرے علی و فاطمہ سے محبت نہیں نفرت کرے, نبی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ مسلمان نہیں یہودی ہو کر مرے گا, وہ مسلمان
بولیے نا وہ مسلمان نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے گا۔ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ان ساما و صلی، اگر کوئی نماز پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو اور حسن و حسین سے محبت نہ کرتا ہو تب کیا ہوگا؟ سوال کتنا بڑھیا سوال ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ لوگ ہوں گے ایسے، کوئی نماز تو پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، مگر حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا ہو، خاندان اہل بیت سے کینہ رکھتا ہو، تب کیا ہوگا؟ من گھڑت توحید کے درس دینے والے ملا ہو، نبی کا جواب سنو اور نبی کا جواب سن کر اپنے ایمان کو درست کرو۔ عقیدہ وہ بناؤ جو مصطفیٰ نے بتایا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو صدیق اکبر نے سکھایا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو حضرت عمر فاروق نے دیا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو عثمان غنی نے بتایا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو مولا علی نے پیش کیا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو حضرت امام حسن نے دیا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو امام حسین نے دیا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو سرکار زین العابدین نے پیش کیا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو امام موسیٰ نے دیا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو امام کاظم نے دیا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو امام علی رضا نے پیش کیا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو حضرت جعفر الصادق نے دیا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو شہنشاہ بغداد غوث اعظم نے پیش کیا ہے، عقیدہ وہ بناؤ جو سلطان الہند خواجہ ہندوستان سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیا ہے۔ اور جب تردد ہو پہچاننے میں تو عقیدہ وہ بناؤ جو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے دیا ہے، امام احمد رضا نے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار اعلیٰ حضرت شہید آقا انسامہ بسالہ۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، گلی گلی گھوم کر تسبیح بھی ہلاتا ہو، مسجدیں بھی بنواتا ہو، حج بھی کر لیا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، مگر آقا فاطمہ سے محبت نہ کرتا ہو، حسن و حسین سے پیار نہ کرتا ہو، علی سے بغض رکھتا ہو، تب کیا ہوگا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں سن لے نام، ہاں ہاں انسامہ و صلی۔ ارے کوئی اپنی مسجد کیا، اگر کوئی زندگی بھر خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھ لے، نبی کہتے ہیں سن، اگر کوئی زندگی بھر خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھے اور میری اہل بیت سے بغض رکھے، خدا کے عزت کی قسم وہ بھی مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ بھی یہودی ہو کر کے مرے گا، وہ بھی یہودی ہو کر کے مرے گا۔ اے حسین تیری کس عظمت کو بیان کروں میں، اے خاندان اہل بیت تیری کس شان کو بیان کروں میں۔ اے حسین آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے نانا جان مصطفیٰ کے کاندھے کی سواری کیا کرتے تھے۔ حسین آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کے زلفوں سے کھیلا کرتے تھے۔ حسین آپ کی شان یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت آپ کے زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے۔ حسین آپ کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ آپ کو چورا کرتے تھے۔ حسین آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے گلے میں فاطمہ کا دودھ اترا ہے۔ حسین آپ کی شان یہ ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہو۔ حسین آپ کی شان یہ ہے کہ آپ فاطمہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کے لاڈلے ہو۔ حسین آپ کی عظمت یہ ہے کہ اگر آپ رو دو تو جبریل امی جنت سے جنتی جوڑا لے کر آپ کے گھر آ جائے۔ حسین آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے لیے جنت سے کھانا آپ کے گھر آیا کرتا تھا۔ حسین آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے گہوارے کو فرشتے جھلایا کرتے تھے۔ اے حسین آپ کی شان کو میں کیا کیا بیان کروں۔ حسین آپ کی عظمت کو سمجھو تو کیسے سمجھو۔ حسین میں کس سے پوچھوں تو کس سے پوچھوں۔ ایک ایک کر کے علماء کی بارگاہ میں گیا، پوچھتا چلا گیا، سب نے کچھ کا کچھ لکھا، سب نے کچھ کا کچھ بتایا، مگر جواب نہ ملا۔ جھارکھنڈ سے پوچھو تو قلم بند کر لیا، اڑیسہ سے پوچھو تو قلم بند کر لیا، پنجاب سے پوچھو کہ حسین کی شان میں لکھو تو قلم بند ہو گیا، اڑیسہ سے پوچھو کہاں حسین کی عظمت بتاؤ تو قلم بند کر لیا، مہاراشٹر سے پوچھو کہ حسین کی شان کیا ہے تو قلم بند کر لیا، غرض کے پورے ملک ہندوستان سے پوچھو، ایک زمانہ تھا کہ سب نے اپنا قلم بند کر لیا۔ مصر سے پوچھا قلم بند، اڑیسہ سے پوچھا قلم بند، پاک سے پوچھا قلم بند، بنگال پاک سے پوچھا قلم بند، مصر والوں سے پوچھا قلم بند، شام والوں سے پوچھا قلم بند، افریقہ والوں سے پوچھا قلم بند، انڈونیشیا سے پوچھا قلم بند، افریقہ سے پوچھا قلم بند، انڈونیشیا سے پوچھا قلم بند، سنگاپور سے پوچھا قلم بند۔ جب ساری دنیا نے اپنا قلم بند کر
کر لیا تب بریلی کا ایک عاشق رسول تھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حامل قرآن و سنت ماہی کفر و دلالت سچے رضا پیارے رضا اچھے رضا ہم سب کے امام محمد رضا خان سنیت کی جان بریلویت کی پہچان عالم معنی و بیان مبتدی باطل ادیان شہنشاہ ملک سخن شارے جارے فکر و فن جب اعلیٰ حضرت بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر عشق میں ڈوب کر جب قلم اٹھاتے ہیں تو یہی لکھتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بالا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں کلا تو بادشاہ بھرتے پیارا نور کا نور دن دونا تیرا یہ ڈال صدقہ نور کا حبیبی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئے نور تیرا سب گھرانہ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ واہ 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 تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ ٹاپک نہیں ہے یہ ہے اعلیٰ یہ عنوان نہیں ہے مگر ان الٹرا چینل والے ابلیس ٹو پاگل ٹکلا گوبر شاہیوں کو سمجھائے کون ہاں اس عنوان پہ ایک لمبی تقریر ہے یوٹیوب پہ سن لیجئے بڑے بڑے فتنے اٹھاتے ہیں یہ امام محمد رضا کی ذات ہے جس نے محبت کی ہے تو ایسی محبت کی ہے تو لکھا ہے تو نہیں لکھا پوری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئے نور تیرا سب گھرانہ حسین کی شان حسین کی عظمت کون سی بات بتائی جا میرے پیارے ابھی آپ نے سنا شاعر ہندوستان شمیم فیضی صاحب سے انہوں نے کیا آپ کو شان منقبت کے اشعار پیش کی اور بتایا کہ کربلا میں جب نہر فرات کے میں کنارے گیا تو یہی دیکھا پانی بہ رہا ہے پانی بہ رہا ہے انسان تو انسان چرند پرند کو بھی اس پانی سے محبت نہیں ہے چرند پرند بھی اس سے پیار نہیں کرتے ہیں چرند پرند بھی وہ پانی کو اپنے لب نہیں لگاتے ہیں کیوں اس لیے کہ جب میرا حسین جب اس پانی کو نہ جب میرے حسین نے اس پانی کو چھوڑ دیا تو دنیا نے بھی نہر فرات کو چھوڑ دیا لوگ پاگل کہتے ہیں کہ لب حسین پانی کے لیے کربلا میں تڑپ رہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ لب حسین پانی کے لیے ترس گیا مگر چاہیے چونگیوں سنو لب حسین پانی کے لیے نہیں ترسا بلکہ نہر فرات لب حسین کے لیے تڑپ لب حسین نہیں ترسا بلکہ نہر فرات لب حسین کے لیے تڑپ گیا ارے پوری دنیا کی تاریخ ہے دو ایسے مقام ہیں جہاں پر پانی پہ پابندی پوری دنیا میں ایک تاریخ آپ کے ہندوستان اجمیر کی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی کی تاریخ ہے دوسری تاریخ ہے جہاں پر پانی پہ پابندی لگی وہ ہے میدان کربلا میں ہے ذرا غور کرو اجمیر کی دھرتی ہے پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہے میرے خواجہ اجمیر تشریف فرما ہے ہوا کیا پرتھوی راج چوہان نے انا ساگر پہ پانی پہ پابندی لگا دیا کہا ان فقیر باباؤں کو پانی نہ دیا جائے پانی پہ پابندی لگا دو خواجہ اجمیر نے اپنا ایک پیالہ دیا مرید کو کہا یہ پیالہ لے جا اور جا کے پانی سے کہنا چل ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ مرید پیالہ لے کر انا ساگر کے کنارے گیا کہا انا ساگر چل چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے آپ نے سنا ہے کہ سارا انا ساگر کہاں پیالے میں کہاں پیالے میں بھیجنے والے غریب نواز بولنے والا مرید بتانا یہ ہے کان کھول کر سن لو ارے جب حسین کے بیٹے کے بیٹا کا بیٹا حسین کے بیٹے کے بیٹا کا بیٹا 27ویں نسل کا بیٹا پاور بتا رہا ہوں پاور محبت کے ساتھ کہہ دو یا حسین سرکار قریب نواز امام حسین کے 27ویں نسل میں ہے 27ویں پشت میں ہے تو جب حسین کے بیٹے کا بیٹا 27ویں نسل کا بیٹا قریب نواز پیالہ بھیج دے تو سارا ساغر پیالے میں آ جاوے تو قریب نواز کے باپ کا باپ حسین اگر چاہ لیتے تو نہر فرات ان کے خیمے میں
چلی آتی, آسمان سے صرف پانی ہی پانی برستا. مگر حسین نے پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ حسین نے پھر پانی کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ حسین نے پھر میدان کربلا میں نہر فرات کو کیوں نہیں بتایا؟ جبکہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی پیاسا ہے, عباس عام بردار بھی پیاسا ہے, شہر بانو بھی پیاسی ہے, بہن زینب بھی پیاسی ہے, خود امام حسین بھی پانی کی تلاش میں ہے. مگر میرے امام نے پانی کیوں نہیں منگوایا؟ اجمیر کا امتحان الگ تھا, کربلا کا ایگزام الگ تھا. اجمیر میں مسلمان بنانا تھا مگر کربلا میں اسلام بچانا تھا. اور یاد رکھو, مسلمان بنانے کے لیے کرامت چاہیے مگر اسلام بچانے کے لیے شہادت چاہیے, شہادت چاہیے. اس لیے امام حسین نے میدان کربلا میں نہیں پانی کو منگایا ہے. میرے پامن غور کرو مسلمانوں, کن کن منزلوں سے دو چار ہونی پڑی ہے امام حسین کے خاندان والوں کو. ذرا خاندان اہل بیت کی تاریخ سے پڑھو. 10ویں محرم کی شب ہے, سارے شہید ہو چکے ہیں. علی اکبر کی جوانی بھی لٹ چکی ہے, علی اصغر کا بچپنا بھی لٹ چکا ہے, قاسم کی بھی جوانی لٹ چکی ہے, عباس عالم بردار کے بازو بھی کٹ گئے ہیں, امام حسین بھی شہید ہو چکے ہیں. اب رات کا سناٹا ہے, رات کی تاریکی ہے. رات کی تاریکی میں ہواؤں کی چلنے کی جب آواز آتی ہے نا تو بچے خوف زدہ ہو رہے ہیں, خواتین کا دل دہل جا رہا ہے کہ اب کون ہے جو ہمیں پریشان کرنے کے لیے آ رہا ہے. سب تو لٹ چکے ہیں, سب تو شہید ہو چکے ہیں. ہواؤں کے تیز جھونکے سے بھی بچوں کے دل دہل رہے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ستائے گا, اب ہمیں کوئی پڑھ پائے گا. سیدہ زینب اپنے چہرے کو پردہ کر کے ہاتھ میں ٹوٹا خنجر لے کر اپنے خیمے والوں کی حفاظت کر رہی ہے, رات کی تاریکی میں نگرانی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے خبردار اب ادھر کوئی نہ آوے, خبردار ادھر میرے بچوں کو اب کوئی پریشان نہ کرے, خبردار جو لوٹنا تھا لوٹ کے جا چکے ہو. رات کی تنہائی ہے, بچوں کو سونے دو. رات کی تنہائی ہے, میرے گھر کی شہزادیاں آرام کر رہی ہے, اسے سونے دیا جائے, اب اسے پریشان نہ کیا جائے. سیدہ زینب ہاتھ میں ٹوٹا خنجر لے کر کبھی سیدہ صدیقہ, طیبہ طاہرہ, سیدہ فاطمہ کے کردار کو ادا کرتے نظر آ رہی ہے, تو کبھی اپنے بھائی حضرت حسن کے کردار کو ادا کر رہی ہے, کبھی اپنے بھائی امام حسین کے کردار میں نظر آ رہی ہے, کبھی عباس عام بردار کے کردار میں نظر آ رہی ہے, کبھی سیدہ زینب, کبھی اپنے بابا مولا علی کے کردار کو پیش کر رہی ہے, اور تنہا پوری رات اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی ہے, اپنے خاندان والوں کے ٹوٹا خنجر لے کر حفاظت کر رہی ہے. اتنے میں میدان کربلا سے کسی بچے کی سسکنے کی آواز آ رہی ہے, کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے, کوئی بچی ہچکیاں لے لے کر کے رو رہی ہے, کوئی بچی سسک سسک کر کے دیکھ رہی ہے, کوئی